الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا میرا ولاگ بہت اہم موضوع پر ہے اور یہ میرا موضوع ہے کہ خونی رشتے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ ناظرین دیکھیے، سب سے اہم جو رشتہ ہے نا وہ ہے میاں بیوی کا۔ سب سے اہم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے اہم بھی اور سب سے پہلا بھی ہے کہ سب سے پہلا رشتہ آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، میاں بیوی کا رشتہ۔ اور یہ میاں بیوی کا رشتہ ہوا تو آگے اولاد ہوئی، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو سارے رشتے بنتے ہیں۔ لیکن ناظرین ستم ظریفی یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی کمزور ہے، ایک پل میں ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک لفظ طلاق کا جب مل جاتا ہے تو یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ناظرین سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ رشتہ تو ٹوٹ جاتا ہے، جو سب سے مضبوط رشتہ ہے یہ تو طلاق نے توڑ دیا، لیکن جو خونی رشتے ہوتے ہیں، جو ماں باپ کا اور اولاد کا رشتہ ہے، جو بھائی اور بہن کا رشتہ ہے، وہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ناظرین رشتے تین ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک میاں بیوی کا رشتہ، ایک ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، اور ایک بہن بھائی کا رشتہ۔ یہ تین میجر رشتے ہیں، باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے انہی رشتوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو حیرت والی بات یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ رشتے جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات ہیں جس میں والدین کا ادب کرنے کا اور اس رشتے کو بنانے کا، قائم رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں وہ آیات بھی مل جائیں گی جہاں اولاد کے رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن موضوع پھر وہی ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹتا کیوں ہے۔ تو آج کا ہمارا ولاگ اسی موضوع پر ہے، آئیے ہم اپنی گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین میری اکثر عادت ہے، میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھ کے آپ سے بات کرتا ہوں، اور بہت زیادہ میری عادت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھنے کی۔ لیکن آج میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اگر آج میں یہ ولاگ میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھوں گا تو بہت لمبا گھنٹوں پہ چلا جائے گا۔ لیکن آپ میرے اوپر ٹرسٹ کریں کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہی کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو اعتراض ہو کمنٹ کریں، میں اس پہ آپ کو وہ ساری آیات پیش کر دوں گا، کیونکہ اس وقت میرے پاس وہ سپیس نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بول کے وہ ساری آیت پڑھوں اور ایک ایک بات قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کروں۔ تو ناظرین سب سے جو بڑی چیز رشتے کو توڑتی ہے، وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ یاد رکھیں ناظرین، یہ جو رشتے ٹوٹتے ہیں یہ گندی تربیت کی وجہ سے۔ سب سے جو بڑی بات گندی تربیت۔ آج آپ جو اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، بچہ پیدا ہوا اس کو جو سکھا رہے ہیں، آج اپنی بیوی سے سلوک کر رہے ہیں، کل کو یہی جو آپ بیوی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اس کا رزلٹ اولاد پہ جائے گا، اس کا اثر اولاد پہ ہوگا۔ اور پھر جو اولاد کی تربیت ماں اور باپ مل کے کر رہے ہیں، یا اکیلی ماں کر رہی ہے، یا اکیلا باپ کر رہا ہے، یا دونوں الگ الگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ضد میں کر رہے ہیں، باپ کسی اور طرف اولاد کو کھینچ رہا ہے، ماں کسی اور طرف کھینچ رہی ہے اولاد کو، اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد میری پارٹی بن جائے، دوسرا کہہ رہا ہے اولاد میری پارٹی بن جائے، کہ آپ تربیت کر رہے ہیں اولاد کی، اور یہ بری گندی تربیت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ رشتے ہمیشہ جو ٹوٹتے ہیں، خونی رشتے گندی تربیت کی وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے بیوی کے ساتھ بدسلوکی، اس کے بعد اولاد کی گندی تربیت۔ آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ آپ گندی تربیت کر رہے ہیں، لیکن یہ جو گندی تربیت ہے نا، اس کا رزلٹ آپ کو ملتا ہے 25 سال بعد، 30 سال بعد، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، جب اولاد کی آپ شادی کر دیتے ہیں، تو وہ گندی تربیت جو آپ نے بچپن میں کی ہوتی ہے وہ کھل کے ایک بھیانک بھیڑیا بن کے، ایک جن دیو بن کے آپ کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اور پھر جو ہوتا ہے آپ کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، کوئی سپیس نہیں ہوتی۔ تو جب آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، یا آپ اپنی بیوی پہ ظلم اور ستم کرتے ہیں، اس کے حقوق تلف کرتے ہیں، اس کو آپ جو ہے تنگ کرتے ہیں، تڑپا تڑپا کے اس کو جینے کا موقع دیتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح جو بیویاں مردوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایسے ہی الفاظ ہیں میرے۔ تو ناظرین گندی تربیت جو ہوتی ہے یہ
رشتے خونی رشتے توڑنے کا باعث بنتی ہے، سب سے پہلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد چلیں ضد، انا، خود غرضی۔ یہ ضد، انا اور خود غرضی جو ہے نا، یہ رشتے توڑنے کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر آپ میں ہے ضد، انا، خود غرضی، آپ کی بیوی میں ہے ضد، انا، خود غرضی، وہی ضد، انا، خود غرضی اولاد میں آ جائے گی، اور جب وہ اولاد جوان ہوگی تو وہ ضدی بھی ہو چکی ہے، وہ جو ہے خود غرض بھی ہو چکی ہے، اور وہ انا پرستی کا ایک پورا بھیانک دیو بن چکی ہے۔ اب آپ بھی ضد کرنے والے، آپ کی بیوی بھی ضد کرنے والی، اور آپ جو ہے خود غرض، آپ کی اولاد بھی خود غرض۔ اب یہ دو خود غرض آمنے سامنے کھڑے ہیں، تو جیت کس کی ہونی ہے؟ جو طاقتور ہے اس کی جیت ہونی ہے۔ طاقتور کون ہے؟ آپ نہیں، آپ کی اولاد، وہ طاقتور ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ طاقتور کی جیت ہوتی ہے تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے اس کے مقابل آ جاتی ہے اور اپنے ماں باپ کو پچھاڑ دیتی ہے، رشتہ ٹوٹ گیا۔ اچھا نہیں ٹوٹے گا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر جو ہے اولاد جو ہے وہ توڑ دے گی، لازمی توڑ دے گی اس رشتے کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ضد ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اس کی۔ ایک لکڑی ہے، اس کو آپ بینڈ کرنا چاہیں گے، وہ بینڈ نہیں ہوگی، وہ بینڈ نہیں ہوگی اور وہ ٹوٹ جائے گی۔ اب دو لکڑیاں ہیں، ان کو بینڈ کرنا چاہیں گے، وہ ٹوٹ جائیں گی، وہ بینڈ نہیں ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ میں ضد ہے، آپ کی اولاد میں بھی ضد ہے، تو دونوں کی ضد میں وہ آپس میں رشتہ نہیں بنے گا، وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے اولاد کو پتہ نہیں تھا، وہ مجبور تھی، اور وہ جو تھا وہ آپ کے سامنے وہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن اب جو اولاد جوان ہو چکی ہے، ان کی خود غرضی بھی جوان ہو چکی ہے، ان کی انا بھی جوان ہو چکی ہے، اور ان کی ضد بھی جوان ہو چکی ہے۔ اب یا تو آپ مکمل طور پر سرنڈر کر دیں اور جھک جائیں ان کے سامنے، ختم کر دیں اپنی ساری ضد انا کو، یا پھر رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہ فیصلہ آپ پہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ عزت نہ دینا، احترام نہ کرنا، یہ بھی رشتہ توڑ دیتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کو عزت دیں، چاہے وہ ابھی پیدا ہی ہوئی ہے، اس کو عزت دیں، اس کو احترام دیں۔ اولاد سے پہلے بیوی کو عزت دیں، بیوی کو احترام دیں، بالکل۔ اگر آپ کو بیوی کو نہیں نا احترام دینا آتا، آپ کبھی بھی اولاد کو عزت نہیں دے سکیں گے۔ پہلے اپنی بیوی کو عزت اور احترام دیں، بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو عزت اور احترام دے، دونوں ایک دوسرے کو عزت اور احترام دیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ماں باپ کو بھی عزت و احترام دیں۔ دونوں اگر گھر کے اندر سارے رشتے ایک دوسرے کو عزت و احترام دیں، ہر رشتہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرے، ایک دوسرے کو عزت و احترام دیں۔ اگر عزت اور احترام نہیں دیں گے، آپ کی جو آگے اولاد ہے وہ آپ کو دیکھے گی، وہ آپ کو کاپی کرے گی، وہ کہے گی ہمارے بڑے عزت اور احترام نہیں دے رہے، تو پھر ہم نے بھی عزت و احترام نہیں دینا۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہی اولاد جب بڑی ہوگی وہ بدتمیز، گستاخ، بے ادب، اور پھر کیا کرے گی؟ وہ رشتہ توڑ دے گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہی چیز جو ہے، وہی جب اولاد، وہی بھائی بہن کا رشتہ بنے گا نا، اسی اولاد میں سے بھائی بہن کا رشتہ بنے گا، تو وہ بھی کیا ہے؟ عزت اور احترام نہیں دے رہے، رسپیکٹ نہیں دے رہے ایک دوسرے کو۔ نتیجہ کیا ہے؟ بھائی بہن کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ عزت احترام نہیں دیں گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے چلیے، سپیس نہ دینا، یہ بھی رشتہ توڑنے کا باعث بن جاتا ہے۔ بھائی وہ بیوی ہے، اس کی ایک سپیس ہے، اس کی ایک ڈومین ہے، اس ڈومین کے اندر نہ گھسو، نہ اسے اپنے ڈومین میں گھسنے دو۔ وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کی ڈومین میں نہ گھسو، ٹھیک ہے؟ بیٹی بیٹا ماں باپ کی ڈومین میں نہ گھسے۔ ایک حد ہوتی ہے، بھائی بہن ایک حد ہوتی ہے، نہ کسی کی حد کو کراس کیا جائے، نہ کوئی آپ کی حد کو کراس کرے۔ تو سپیس دیے جائے، ہر بندے کا ایک موقع ہوتا ہے، اس کو وہ جگہ اس کو دی جائے، سپیس اس کو دی جائے۔ تو سپیس نہ دینا، یہ بھی رشتہ توڑنے کا باعث بن جاتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ خونی رشتہ ہو۔ تو آگے چلتے ہیں ناظرین۔ حسد، رقابت۔ حسد، رقابت، یہ جو حسد اور رقابت کا رشتہ ہے نا، یہ مادہ جو ہے، یہ بھی رشتہ توڑ دیتا ہے۔ اور اکثر حسد اور رقابت سے بہن بھائیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں، بھائیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور ناظرین، آپ بہت حیران ہوں گے نا
بعض والدین کو اپنی اولاد سے حسد و رقابت ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ والدین ہیں اپنی اولاد سے بالکل حسد نہ کریں، رقابت نہ کریں، ٹھیک ہے، بالکل نہ کریں۔ اگر کوئی ہے تو ختم کر دیں۔ اور اگر اولاد ہو، آپ میرا ولاگ سن رہے ہو، تو کبھی اپنے والدین سے حسد و رقابت نہ کرنا۔ تو جو بہن بھائی ہیں ان میں کیوں حسد و رقابت ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ بھائی بہن اور حسد رقابت بری چیز ہے۔ حسد رقابت تو قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور سب سے پہلا گناہ جو اس کائنات میں ہوا وہ حسد کا گناہ تھا، جو شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو دھتکار دیا، راندہ درگاہ الہی کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ام الخبائث ہے، ام الگناہ ہے، ام الخطا ہے حسد کا گناہ۔ تو یہ تو عام بندے سے بھی بہتر نہیں ہے، جانا اچھا نہیں جانا گیا۔ تو پھر بھائی سے حسد کرنا، بہن سے حسد کرنا، بہنوں کا آپس میں حسد کرنا، بہنوں بھائیوں کا آپس میں حسد کرنا، تو ناظرین یہ خونی رشتے توڑ دیتا ہے۔ تو اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں، ختم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت دے گا، اپنی جناب سے عطا کرے گا۔ رشک کریں، خوش ہوں۔ آپ کے بہن بھائی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، اس پہ خوش ہوں، بہت ہی زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی، حقوق نہ دینا۔ جب آپ بیوی کو حقوق نہیں دیتے، بیوی آپ کو حقوق نہیں دیتی، رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ اولاد کو حقوق نہیں دیتے، ماں باپ اولاد کو حقوق نہیں دیتے۔ اب میں یہاں حقوق کی بات نہیں کرنے لگا کہ حقوق کیا کیا ہوتے ہیں، یہ بہت لمبا چیپٹر ہو جائے گا، اس کو خود سمجھیں، یا کوئی حقوق کے والدین پہ، حقوق اولاد پہ، بہن بھائیوں کے حقوق پہ، ہمسایوں کے حقوق پہ، جو کہ ملتے ہی نہیں ہیں، ہمسائے بیچارے محروم رہ جاتے ہیں حقوق سے، ٹھیک ہے، اور جو حقوق دینے لگتا ہے وہ دوسرے جان بوجھ کے اس سے محروم رہ جاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ حقوق نہیں لینے۔ تو ناظرین اکرام، جو اولاد ہے، جب آپ اولاد کو حقوق نہیں دیں گے، جب آپ بیوی کو حقوق نہیں دیں گے، بیوی خاوند کو حقوق نہیں دے گی، تو وہی اولاد جب بڑی ہوگی، جب جوان ہوگی، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو حقوق نہیں دیں گے، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو حقوق نہیں دے گی، اور وہی اولاد ماں باپ کو بھی حقوق نہیں دیں گے۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ خونی رشتے ٹوٹ جائیں گے، خونی رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ تو اگر آپ نے اپنے رشتہ بچانا ہے، اپنے رشتوں کو اپنے رکھنا ہے محفوظ، تو ایک دوسرے کو حقوق دیں۔ یاد رکھیے کہ آج جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا رزلٹ آپ کو 25-30 سال بعد ملنے والا ہے۔ 25-30 سال بعد آپ فصل کاشت کرتے ہیں نا زمین میں، اس کا رزلٹ آپ کو 3 مہینے بعد مل جاتا ہے، 6 مہینے بعد مل جاتا ہے، پھل پک کے آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو اولاد کا سودا ہے، یہ جو بھائی بہن کا سودا ہے، یہ اولاد کا رزلٹ آپ کو 25-30 سال بعد ملتا ہے۔ لیکن اس وقت اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب آپ نے گندی تربیت کر لی ہوئی ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے پچھتاوے کے سوا۔ اب رشتہ ٹوٹے ہی ٹوٹے گا، یا بہت برے طریقے سے وہ رشتہ پنپے گا۔ آگے چلتے ہیں، ظلم اور زیادتی، ٹھیک ہے جی، ظلم اور زیادتی۔ جب آپ ظلم اور زیادتی کریں گے نا، بیوی سے سٹارٹ ہوتی ہے ظلم اور زیادتی۔ جب آپ بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے، بیوی اس لیے نہیں خاوند پہ ظلم اور زیادتی کر سکتی تو وہ بیچاری محکوم ہوتی ہے، وہ کیا ظلم اور زیادتی کرے گی۔ اور جن کے خاوند محکوم ہیں، بیویاں ظالم ہیں، تو میرا یہ خطاب، یہ میری گفتگو ان کے لیے بھی ہے۔ تو ظلم اور زیادتی جہاں پہ بھی ہونا، وہ جگہ بے آباد ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے گھر ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ کوئی بستی ہو، چاہے وہ شہر ہو، وہ بے آباد ہو جاتی ہے۔ تو ظلم اور زیادتی رشتے بھی توڑ دیتی ہے، چاہے وہ خونی رشتے ہی کیوں نہ ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ تو ٹوٹ ہی جاتا ہے، لیکن خونی رشتے بھی ظلم اور زیادتی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور بہت اہم چیز ہے جناب، انصاف اور عدل کا نہ ہونا۔ یہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے، انصاف اور عدل کا نہ ہونا۔ سب سے پہلے بیوی آتی ہے، آپ بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، بیوی کے ساتھ عدل نہیں کریں گے، آپ اولاد کے ساتھ کیسے انصاف کر سکیں گے؟ اولاد کے ساتھ کیسے عدل کر سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ اولاد کے ساتھ بھی عدل اور انصاف نہیں کر سکیں گے۔ تو وہی اولاد کہ جس کے ساتھ آپ نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا،
تو وہ بڑے ہو کر آپ کے ساتھ کیا عدل کرے گی، کیا انصاف کرے گی؟ اور اگر آپ نے بیوی کے ساتھ عدل انصاف نہیں کیا، ظلم کا رویہ رکھا ہے، زیادتی کا رویہ رکھا ہے، اور اولاد کے ساتھ آپ عدل و انصاف کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ پاسبل ہوگا تو جب آپ کی اولاد دیکھے گی کہ یہ ہمارا ابا ہماری ماں کے ساتھ بڑا ظلم کر رہا تھا، بڑی زیادتی کر رہا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کرے گی۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ رشتہ ٹوٹ گیا تو پتا چلا کہ جہاں پہ ظلم اور زیادتی ہو اور عدل اور انصاف نہ ہو، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، وہ چاہے خونی رشتہ ہو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ آگے چلیے، بے جا پابندیاں، حد سے زیادہ پابندیاں، آزادی، حد سے زیادہ آزادی بھی رشتہ توڑ دیتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بے جا پابندیاں بھی رشتے توڑ دیتی ہیں۔ قرآن و سنت کو فالو کریں، جتنی قرآن و سنت نے آزادی دی ہے، اور گہرائی میں جا کے برائے نام نہ قرآن و سنت کو یوز کریں، یا اپنے فائدے کے لیے نہ قرآن و سنت کو یوز کریں۔ وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت نے اگر پابندی لگائی ہے تو اس پابندی پہ چلیں، وگرنہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن و سنت کا نام استعمال کر کے اپنے فائدے کے لیے آپ قرآن و سنت کو یوز کر رہے ہیں۔ ایسا کریں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں گے، تو آپ پھر عمل نہیں کر رہے قرآن پاک پہ، آپ خلاف چل رہے ہیں۔ تو بیجا پابندیاں جو آپ لگا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، حد سے زیادہ آزادی ہے یہ بھی غلط ہے، تو یہ بھی رشتے توڑ دیتی ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے بہن بھائی کا رشتہ ہو، چاہے ماں باپ کا رشتہ ہو۔ اس کے بعد دوسرے کی رائے کا احترام نہ کرنا، یہ بھی رشتے توڑ دیتا ہے۔ اگر آپ بیوی کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، بیوی آپ کی رائے کا احترام نہیں کرے گی، خاوند کی رائے کا احترام نہیں کرے گی، آپ اولاد کی رائے کا کیسے احترام کریں گے؟ تو جب آپ اولاد کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، وہی اولاد جب بڑی ہو جائے گی وہ آپ کی رائے کا کیسے احترام کرے گی؟ وہ اولاد آپس میں ایک دوسرے کی رائے کا کیسے احترام کرے گی؟ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ خونی رشتے اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد بڑی وجہ، وقت کے مطابق اپنے آپ کو نہ بدلنا، یہ اکثر رشتہ توڑنے کا باعث بنتا ہے۔ فلیکسیبلٹی آپ میں ہونی چاہیے۔ آپ ماں باپ ہے نا، فلیکسیبل ہو جائیں، فلیکسیبل ہو جائیں۔ آپ کا یہ وقت نہیں ہے، یہ آپ کی اولاد کا وقت ہے۔ آپ کی اولاد ینگ ہے، آپ کی اولاد زیادہ توانا ہے، آپ کی اولاد زیادہ طاقتور ہے، آپ کی اولاد آپ سے زیادہ دنیا کو سمجھتی ہے۔ آپ اس دنیا کو سمجھتے تھے جو آج سے 50 سال پہلے کی تھی یا 25-30 سال پہلے کی تھی، آپ کی اولاد اس دنیا کو سمجھتے ہیں جو اب کرنٹ ہے، جو اس وقت دنیا ہے۔ تو اپنی اولاد کے سامنے اپنی علمیت نہ بگاڑیں، اپنی اولاد کے سامنے اپنی ایفیشنسیاں نہ بگاڑیں، بلکہ آپ فلیکسیبل ہو جائیں، مولڈ ہو جائیں۔ ہاں، جہاں قرآن اور سنت نے کہا ہوا ہے، جو احکامات دیے ہیں، اور آپ کی اولاد اس کے خلاف چل رہی ہے، تو یہ نہ کہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے میری بات مانو، نہیں، کہے اللہ یہ کہہ رہا ہے اس لیے یہ بات مانو، اللہ کے رسول نے یہ کہا اس لیے یہ بات مانو۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے رسول کی طاقت ہے، اللہ کے فرمانات ہیں، اللہ کے رسول کے فرمانات ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر سختی ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے سختی ہونی چاہیے، ان کے، یعنی ان کے بہاف پہ آپ کی سختی ہونی چاہیے، وگرنہ دنیا کے معاملات ہیں، فلیکسیبل ہو جائیں۔ اگر آپ فلیکسیبل نہیں ہوں گے رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر آپ ہاتھ ملتے رہتے جائیں گے، پچھتاوا آپ کو ہو جائے گا اگر آپ فلیکسیبل نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو فلیکسیبل بھی آپ کو ہونا پڑ رہا ہے یہ اولاد کی گندی تربیت کی وجہ سے۔ آپ نے بچپن میں ان کو فلیکسیبل ہونا نہیں سکھایا، اگر آپ نے ان کو فلیکسیبل ہونا سکھایا ہوتا تو آج وہ آپ کے سامنے بھی فلیکسیبل ہوتے، آپ کو نہ فلیکسیبل ہونا پڑتا۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے ان کو نہیں سکھایا، اور آپ تب سکھا سکتے اگر آپ فلیکسیبل ہوتے، تو آپ ہی فلیکسیبل نہیں ہیں، آپ کی اولاد بھی فلیکسیبل نہیں ہے۔ رزلٹ میں یہ نکلا کہ جب رشتہ بڑا ہوگا، آپ کی اولاد جوان ہوگی، رشتہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ فلیکسیبل نہیں ہیں، نہ پہلے تھے نہ اب ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، ہو بڑی بات ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا۔ ہم چما دیگرے نیست، ہم جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ میں ہے کہ ہم چما ڈنگرے نیست، جو کہہ رہا ہوتا ہے نا ہم چما دیگرے نیست، ہم جیسا کوئی اور نہیں ہے، در حقیقت وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم چما ڈنگرے نیست، وہ اصل میں وہ جانور بن چکا ہوتا ہے، یعنی وہ تکبر غرور کا اتنا عملی پیکر بن چکا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں علم کل ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے، میں عقل کل ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی کی فہم نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔
نہ کوئی عقل کل ہے نہ کوئی علم کل ہے، سب عالموں کا بڑا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لِكُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم کم علم ہو، جب تمہیں کسی مسئلے میں پریشانی ہو جائے تو اپنے سے جو بڑے علم والا ہے اس کے پاس جاؤ۔ تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، جس طرح علم میں درجے ہیں، علم والا، بڑے علم والا، اس سے بڑے علم والا، اس سے بڑے علم والا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اسی طرح عقل کی بات ہے، چھوٹی عقل، بڑی عقل، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ناظرین کرام، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا یہ بھی رشتے توڑ دیتا ہے۔ اکثر یہ ماں باپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عقل کل، جب ماں باپ سمجھیں گے رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کوئی بہن اپنے آپ کو عقل کل سمجھے گی وہ رشتہ ٹوٹنے کا باعث بنے گا، بھائی سمجھے گا تب بھی، اور اگر اولاد سمجھتی ہے ماں باپ کے مقابلے میں عقل کل تب بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین کرام، آگے چلتے ہیں۔ تکبر اور غرور، تکبر اور غرور جو ہے رشتہ توڑ دیتے ہیں، چاہے یہ میاں بیوی میں تکبر غرور ہو، چاہے ماں باپ میں غرور و تکبر ہو، چاہے اولاد میں غرور و تکبر ہو۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ ماں باپ میں غرور و تکبر ہوگا تو وہ اولاد میں چلا جائے گا، کیونکہ ماں باپ میں غرور و تکبر ہے، اب وہ اپنی اولاد کو عاجزی تو سکھا نہیں سکتے، وہ غرور اور تکبر ہی سکھائیں گے۔ جب اولاد میں غرور و تکبر ہوگا، وہ بڑی اولاد جب ہو جائے گی، وہ وہی غرور و تکبر اب تناور درخت بن چکا ہے، رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ غرور اور تکبر دوسرے غرور اور تکبر کو پاش پاش کر دے گا، اور دوسرا غرور اور تکبر کیا ہے؟ وہ اس کے والدین ہے، تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ جب سارے بہن بھائیوں میں غرور و تکبر ہے تو ہر بھائی کا دوسرے کے ساتھ غرور و تکبر رشتہ توڑ دے گا، ہر بہن کا دوسرے بہن کے ساتھ غرور و تکبر رشتہ توڑ دے گا۔ تو غرور و تکبر بھی رشتہ، خونی رشتہ توڑنے کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آگے چلتے ہیں، خوف خدا کا نہ ہونا۔ یاد رکھیے کہ رشتے دنیاوی ہیں، لیکن ان رشتوں کو، خاص طور پہ خونی رشتوں کو جو جوڑنے کا باعث سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ کے اندر خوف خدا نہیں ہے تو آپ کی اولاد میں بھی خوف خدا نہیں آئے گا، آپ کی بیوی میں بھی خوف خدا پیدا نہیں ہوگا۔ رزلٹ میں وہی جو آپ کی اولاد ہے وہ بڑے ہو کر بہن بھائیوں کا رشتہ بنے گا، ماں باپ کا اس کے ساتھ رشتہ بنے گا، تو رشتہ پنپے گا نہیں۔ ہر جگہ پہ دیکھیے، ایک جگہ ایسی ہوتی ہے نا کہ بندہ کہتا ہے میری سمجھ میں بات آتی ہے کہ میں رشتہ توڑ دوں، لیکن خوف خدا اس کو رشتہ توڑنے سے روک دیتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ کو میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے رشتہ کیوں توڑا، تو وہ خوف خدا کی وجہ سے رشتہ توڑنے سے بچ جاتا ہے۔ یہ چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے بھائی بہن کا رشتہ ہو، چاہے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہو۔ تو ناظرین پتہ چلا خوف خدا کا ہونا خونی رشتوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، اور خوف خدا کا نہ ہونا میاں بیوی کا رشتہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، خونی رشتے بھی توڑ دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، قرآن و سنت سے لا علمی۔ قرآن و سنت کا علم ہوگا تو پتہ چلے گا ہم نے ان رشتوں کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اگر قرآن و سنت کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رشتے ہم نے کیسے لے کے چلنے ہیں؟ تو قرآن و سنت سے لا علمی بھی رشتہ توڑنے کا باعث بن جاتی ہے۔ ناظرین آگے چلتے ہیں، قرآن و سنت کا علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، ہاں یہ بڑی بات ہے، یہ بھی رشتہ توڑ دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہیں، سروں پہ انہوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، امام میں دستار انہوں نے لیے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی آیات فر پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں، لیکن جب اپنے عمل کی باری آتی ہے زیرو، خالی، کیا ہو جائے گا؟ رشتہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بد عمل ہے۔ تو بد عملی قرآن و سنت سے لا علمی پہلی وجہ تھی، اب بے عملی، بد عملی قرآن و سنت سے، تو وہ بھی رشتہ توڑنے کا باعث بن جاتی ہے۔ قرآن میں کچھ لکھا ہے، یہ حضرت کچھ کر رہے ہیں، کیوں جی؟ بھئی وہ لکھا ہے صرف کتاب کی حد تک، عمل نہیں میں نے کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی ایسا بندہ کہے گا تو بد عملی قرآن و سنت سے، قرآن و سنت پر بے عملی، یہ بھی رشتہ توڑنے کا باعث بن جاتی ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو یا وہ ماں باپ کا رشتہ ہو۔ آگے ناظرین، تو یہ میں نے آپ کو جو بتائی نا تقریباً 15
پوائنٹ ہیں جو میں نے بتائے، یہ چیدہ چیدہ پوائنٹ. اس کے علاوہ بے شمار ایسی باتیں ہیں جو رشتہ توڑنے کا باعث بن جاتی ہیں، لیکن یہ ان تمام باتوں کے جو مین پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیے. تو ناظرین میں امید کروں گا کہ اگر آپ یہ میرا ولاگ سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی ان میں سے کوئی پوائنٹ پایا جاتا ہو، آپ وہ پوائنٹ دور کر لیں، وہ کمی اپنے اندر سے دور کر لیں اور اس چیز سے بچ جائیں. اگر آپ بچ گئے اس چیز سے تو میں سمجھوں گا کہ میرے ولاگ کا مقصد حل ہو گیا. تو ناظرین اس ولاگ کو سنیں، بار بار سنیں، ان پوائنٹ کو لکھ لیں اور یاد کر لیں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں، ان کو بھی یہ بتائیں کہ یہ چیزیں اپنے اندر سے دور کر لیں، تب رشتے جو ہیں وہ مضبوط رہیں گے اور رشتے باقی رہیں گے. اس میں ایک پوائنٹ اور شامل کر لیں، بڑوں کا ادب اور احترام. یہ میں نے پہلے بھی احترام کر دیا تھا، احترام نہ کرنا، خیر یہ میں نے ذکر کر دیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا.